السلام علیکم۔ بجٹ 2026-27 کے اسپیشل بجٹ پروگرام کے ساتھ میں ہوں شاہزیب احمد۔ بجٹ کی تیاری چل رہی ہے اور چیلنجز بھی بہت ہیں، لیکن وہ چیلنجز کیا ہیں؟ کیا واقعی آنے والا بجٹ عوام دوست ثابت ہوگا؟ کوئی عوام کو ریلیف مل سکے گا؟ کچھ پاسبلٹی نکلے گی؟ اسی پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، 2 بار یہ ذمہ داری نبھا چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری بورڈ کے چیئرمین بھی رہے ہیں، پھر ایک کامیاب صنعت کار ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں عوام پاکستان پارٹی کے، مفتاح اسماعیل صاحب۔ مفتاح صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ۔ ٹھیک ٹھاک۔ مفتاح صاحب، بجٹ 2026 آنے والا ہے اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنز بھی ہیں، مشرق وسطیٰ کی صورتحال بھی اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ ہم کیا کہیں، عوام دوست بجٹ کوئی پاسبلٹی ہے کہ ہوگا یا کوئی ریلیف مل سکے گا اس میں ایٹ لیسٹ سیلریڈ کلاس کو؟ دیکھیے، پاکستان ایک مشکل وقت میں ابھی ہے۔ ویسے تو پاکستان مشکل وقت میں 70 سال سے ہی ہے، لیکن اس وقت کیونکہ یہ ایران امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے بعد دنیا بھر میں تیل مہنگا ہوا ہے اور بہت جلدی واپس نارمیلٹی نہیں ہوگی، شارٹیجز ہو گئی ہیں، سپلائی چین ڈسرپٹ ہو گئی ہیں۔ دوسرا یہ کہ پاکستان میں 4 سال سے غربت بڑھ رہی ہے، پاکستان میں 4 سال سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، پاکستان میں 4 سال سے اوسطاً آمدن کم ہو رہی ہے۔ تو جو پاکستانی ہے وہ 6 سال سے غریب ہو رہا ہے۔ 2018 کے مقابلے میں 2024-25 میں ایک پاکستانی غریب ہوا ہے، بلکہ 2014 کے مقابلے میں بھی 2024-25 میں جو اوسط خاندان ہیں پاکستانیوں، ان کی انکم کم ہوئی ہے۔ حکومت کے ایک طرف اخراجات ہیں، دوسری طرف وہ ٹیکس لیتا ہے۔ اخراجات زیادہ ہیں، ٹیکس کم ہے۔ حکومت کی جتنی بھی کوشش ہوتی ہے، آئی ایم ایف کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ خسارہ کم ہو۔ یہ بات میرے خیال سے ایک دم ریزنیبل ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں اتنا خسارہ اتنے عرصے تک نہیں ہونا چاہیے، جس کے بڑے نقصان ہو رہے ہیں ہم کو اور ہوں گے۔ اور تو اس پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار حکومت اگر اپنے اخراجات کم کر دے تو تھوڑا سا ریلیف ملے گا لوگوں کو، لیکن حکومت اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بس کوشش یہ کرتی ہے کہ ٹیکس بڑھتا رہے۔ اب جتنا بڑھ سکتا تھا ٹیکس بڑھ لیا۔ بچوں کے دودھ پہ ہم نے ٹیکس لگا دیا ہے، پینشنوں پہ ہم نے ٹیکس لگا دیا ہے، کھانے پینے کی چیزوں پہ ٹیکس لگا دیا ہے، سیلز ٹیکس، نوکری پیشہ لوگوں پہ 38.15% ٹیکس لگا دیا ہے، پیٹرول بھرواتے ہیں اس پہ لیوی، اس پہ ٹیکس۔ اب مجھے لگتا نہیں ہے کہ حکومت کہاں سے ٹیکس اور لے سکتا ہے، لیکن مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں لگتا کہ حکومت نے کوئی ارادہ کیا یا شہباز شریف صاحب کا کوئی ارادہ ہے کہ وہ اخراجات کم کریں۔ تو دیکھنا کیا ہوتا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اخراجات کم کر کے کتنا ریلیف مل سکتا ہے؟ 2 طریقے ہیں۔ دیکھیں، حکومت کا جو سب سے بڑا خرچہ ہوتا ہے وفاقی حکومت کا، جو میں اور آپ ٹیکس دیتے ہیں وفاقی حکومت کو 13,000 ارب روپے یا 12,000 ارب روپے، اس پہ سے تقریباً 62% پیسہ صوبوں کو جاتا ہے۔ تو وفاق جو ہے اگر 10,000 ارب روپے آپ سے لیتا ہے تو 6,200 ارب روپیہ صوبوں کو دے دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ایک تو یہ کہ یہ اخراجات کم کرنے سب سے زیادہ ضروری ہیں، اس لیے NFC ایوارڈ کو چینج کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی جو سب سے بڑی ناکامی پچھلے 4 سال میں رہی ہے، اس میں سب سے بڑی ناکامی یہ ہے۔ اور یہ شہباز شریف صاحب کی ناکامی نہیں ہے، تمام حکومتوں کی ناکامی ہے ریلی جب سے یہ ہوا ہے۔ غلطی تھی اس وقت جب انہوں نے یہ 18ویں ترمیم میں اس کو لاک کر دیا تھا، غلطی تھی جب انہوں نے 10ویں NFC ایوارڈ میں اس کو پاس کرا تھا، اور اب بھی یہ غلطی ہے۔ اس میں نظر ثانی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، اور بہت سارے لوگ چاہتے ہیں، بہت سارے معاشی ایکسپرٹس تو کہتے ہیں کہ اس کے بغیر پاکستان میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ پچھلے پاکستان میں 2010 سے جب سے یہ حال ہوا ہے، اور اس سے پہلے سے ہم نے صوبوں کو زیادہ پیسے دینا شروع کر دیے تھے، تو پاکستان جو ہے وہ سوشو اکنامک انڈیکیٹرز پہ پیچھے جا رہا ہے، کیونکہ لوگوں کو آپ نے ٹیکس لے کے غریب کر دیا، اور حکومت وہ جو پیسے لے رہی ہے اس سے کوئی سروسز نہیں پرووائڈ کر رہی۔ یا تو حکومت تعلیم اچھی دے رہی ہوتی، صحت اچھی دے رہی ہوتی، تو وہ تو کچھ نہیں ہو رہا۔ ابھی بھی توسا کے اندر جو بچے ہیں وہ انفیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ آپ نے استعمال شدہ نیڈل استعمال کی ہیں۔ ابھی بھی سندھ کے اندر بچے جو ہیں وہ 60-70% بچے پڑھ بھی نہیں سکتے، 10 سال کی عمر میں 2 جملے نہیں پڑھ سکتے کسی بھی زبان میں۔ تو نہ آپ نے تعلیم دی اور نہ صحت دی ہے، اور آپ نے لوگوں سے پیسے لے لیے جو خود وہ کر سکتے تھے وہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے پچھلے 20 سالوں میں یہ جو کرپشن کی بازار سے گرم ہوئی ہے، PSDP سے، ADP سے، جو صوبے کے ڈیولپمنٹ اخراجات ہوتے ہیں، اس سے بہت نقصان ہوا ہے ملک کو۔ اس کو کم کرنا ضروری ہے۔ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اخراجات کم کرنے کے لیے NFC ایوارڈ کرنا ہے، دوسرا پھر جو صوبے اور وفاق کے PSDP اور ASDP اس کو کم کرنا ہے، جس کو ہم ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کہتے ہیں۔ وفاق کا 1,000 ارب روپے کا کچھ پروگرام ہے، صوبوں کا تقریباً 3,000 ارب روپے کا ہوتا ہے۔ یہ 4,000 ارب روپے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سندھ کے اندر مثال کے طور پر بڑا قسمت والے اگر شہر ہوگا کراچی کا، کہ اگر آپ نے 100 روپے کسی پروجیکٹ پہ لگائے ہیں تو اس میں 40 روپے بھی لگ جائیں روڈ پہ۔ بلوچستان میں شاید 20 روپے بھی نہیں لگتے۔ پنجاب میں یہ ہے کہ 60-70 روپے لگ جاتے ہیں
کے پی میں 50-60 روپے لگتے ہیں. ہر صوبے میں الگ الگ کرپشن کا ریٹ ہے, لیکن کسی صوبے میں 20-30% سے کم کرپشن نہیں ہوتی ہے اس کے اندر. تو یہ آپ نے کیوں کرپشن کی دکان کھول رکھی ہے اس کو؟ اور خاص طور پہ اس وقت جب آپ افورڈ نہیں کر سکتے, جب آپ نے کمپنیوں کے اوپر 60% ٹیکس لگا رکھا ہے, نوکری پیشہ لوگوں پہ 38% ٹیکس لگا رکھا ہے, کھانے پینے کی چیزوں پہ, دودھ وغیرہ پہ آپ نے 18% ٹیکس لگا رکھا ہے. تو اس وقت اگر آپ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ اچھی انویسٹمنٹ ہے تو 2 سال بعد کر لینا. ابھی اس وقت یہ سارے نالے بنانے کی کیا ضرورت ہے, یہ شو پیسز بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ سو میں سمجھتا ہوں کہ ادھر اخراجات کم ہو سکتے ہیں. بالکل کم. آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, آئی ایم ایف کی ڈیل سے جب ہم بات کرتے ہیں نا, اس کے حوالے سے آپ ظاہر ہے اس میں بڑا اچھا ایکسپیرینس رکھتے ہیں, آپ ڈیل کرتے رہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کی ان کی شرائط اتنی سخت ہوتی ہیں کہ بات بن نہیں پڑتی. ان کی شرائط سخت ہیں یا ہمارا ڈیل کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں, شرائط تو سچ مچ سخت ہوتی ہیں. یہ کہنا کہ ہمارا ڈیل کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے, یہ تھوڑا سا میرے خیال سے زیادتی ہوگی. بالکل سخت شرائط ہوتی ہیں, اور جیسے کہ 50 یا 100 شرائط ہوں گی. جیسے کہ آج ہمارے اوپر 75 کنڈیشنیں لگی ہوئی ہیں, 64 پہلے تھیں اور اس جو ٹرانچ کے لیے 11 کنڈیشنیں اور لگائی ہیں. ٹھیک ہے, 75 ہیں. اب انہوں نے 100 کنڈیشنز دی ہوں گی, 25 کنڈیشنز آپ نے ان سے نہیں مانی, آپ نے نیگوشیٹ کر لیا. وہ کون سی کنڈیشنز ہوں گی؟ جنہوں میں اخراجات کم کرنے کی بات ہوگی, جس میں انہوں نے بات کی کہ یہ آپ نیشنل فیڈرل پیکٹ بناؤ, بسپ کا خرچہ صوبوں کو دے دو. جو ٹیکس بڑھانے پہ مان جائیں گے. ہم ٹیکس بڑھانے پہ مان جاتے ہیں, ہم مراد ختم کرنے پہ نہیں مانتے. جب آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ یہ مراد نہ دو, آئی ایم ایف مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ فرٹیلائزر کو آپ سستی گیس نہ دیں, لیکن آپ دیتے ہیں, وہ آپ ان کی بات نہیں مانتے. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ زراعت کے اوپر ٹیکس لگائیں, 1000 ایکڑ کی کسی کے پاس زرعی اراضی ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے, لیکن کسی کی 60,000 روپے کی نوکری ہے اس کے اوپر ٹیکس ہے. تو آئی ایم ایف کہتا ہے اس کے اوپر ٹیکس لگائیں, آپ وہ بات نہیں مانتے. لیکن آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے یار چلو پھر کہیں کہیں تو ٹیکس لگاؤ, تو آپ بولتے ہیں یہ نوکری پیشہ لوگ ہیں نا, ان کے اوپر 38% ٹیکس لگا دیتے ہیں. یہ بچے کا دودھ خریدے گا, اس کے اوپر ٹیکس لگا دیتے ہیں. یہ روز صبح موٹر سائیکل میں 1 لیٹر پیٹرول بھراتا ہے, اس کے اوپر 100 روپے لیوی لگا دیتے ہیں. تو آئی ایم ایف کی کچھ باتیں ہم مان لیتے ہیں, لیکن اگر آئی ایم ایف جب طاقتور طبقوں کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے تو وہ بات نہیں مانتے. آپ جب وزیر خزانہ تھے, سیلری کلاس کو آپ نے اچھا خاصا ریلیف دیا. جی, کیسے دیا پھر؟ دیکھیں اس وقت ہم نے جب بات کی تھی, شاید عباسی صاحب وزیر اعظم تھے اور میں وزیر خزانہ تھا, تو ہم نے کوشش کی کہ کوئی بھی سیلری کلاس ہو یا بزنس انڈیویجول, اس کا میکسیمم ٹیکس 15% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور سیلری کلاس تو دیکھیں وہ مجبوری ہوتی ہے کیونکہ ان کے تنخواہوں سے کٹ کیا جاتا ہے, تو وہ تو بیچارے بچا ہی نہیں سکتے. بزنس مین ٹیکس بچا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم پاکستانیوں کو جانتے ہیں, ہم پاکستانی ہیں, زندگی بھر پاکستان میں کام کیا ہے, بزنس کیا ہے ادھر, تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کتنا ٹیکس لے سکتے ہیں ایک درمیانی کمپنی سے, ایک بزنس مین سے. اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تم 40% پیسے جو کماتے ہو وہ ہم کو دے دو, یا اس وقت بزنس انڈیویجولس پہ 49.5% ٹیکس ہے. یعنی کہ اگر کوئی وکیل ہے وہ آپ سے فیس چارج کرتا ہے, اس کی 50% فیس جو ہے وہ حکومت بولتی ہے ٹیکس میں دے دو, یا ڈاکٹر صاحب جو ہیں فیس ٹیکس میں دے دو. تو آپ عموماً ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, فیسیں ماشاءاللہ ڈاکٹروں کی بہت ہیں, کم نہیں ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ کیش مانگتے ہیں, کیش میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس پاکستان میں شاید 1-2 ڈاکٹر ضرور ہوں گے جیسے جو بھر دیتے ہوں گے, لیکن سو ٹیکس ریٹس کم ہوتے ہیں تو ریونیو بڑھ جاتا ہے. تو ہماری یہ سوچ تھی. لیکن پھر ٹیکس نیٹ براڈن بھی تو کرنے کی ضرورت ہے نا. اس وقت ہمارے ہدف ایف بی آر کبھی بھی پورے نہیں ہوتے, اس بار بھی نہیں ہو رہے. اب نئے ہدف اگر لائے جاتے ہیں اس بجٹ کے اندر تو وہ کس بنیاد پر لائے جائیں گے؟ دیکھیے پاکستان میں ایک کچھ لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. تو جب بھی عوام کا اور اس طاقتور طبقے کا مقابلہ ہوتا ہے نا, وہ طاقتور اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جیتتے ہیں. تو پچھلے سال مثال کے طور پہ چینی کی برآمدات کی بات آئی, اور آپ نے کمیٹی کے اندر پہلے مصدق ملک تھے, ان کو چیئرمین شپ سے ہٹایا, کسی اور کو چیئرمین بنایا, اور آپ نے اجازت دے دی کہ چینی کی ملیں جو ہیں وہ برآمد کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اور چینی ایکسپورٹ کروا دی آپ نے, اور اس کے بعد یہاں پہ شارٹیج ہو گئی, اور سارا سال چینی جو ہے میں اور آپ 50 روپے کلو مہنگی لیتے رہے. بالکل. تو ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس نیٹ کیوں نہیں براڈن کر سکتے, تو اگلے جس کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ایگریکلچر بڑے بڑے لینڈ لاٹس پہ ٹیکس لگائیں, تو اس میں سے کتنے لوگ صوبے اور قومی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. یا آپ کہتے ہیں کہ دکانداروں پر ٹیکس لگائیں, تو کس کس پارٹی کا کون سا ووٹ بینک تھا. تو اس کے اندر تھوڑی سی مطلب یہ کہ وہ طاقتور طبقے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں بیسکلی. اور جو پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ قانون سب کے لیے یکساں ہے, ایز لانگ ایز سب طاقتور نہ ہوں, لیکن جب طاقتور آتے ہیں تو قانون یکساں نہیں رہتا ہے.
ایکسپورٹس کی ابھی آپ نے بات کی، ایکسپورٹس ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل ہماری نیچے جا رہی ہیں، امپورٹس میں بے حد اضافہ ہو رہا ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ جس طریقے سے جو اندازے لگائے جا رہے ہیں اس سال کے آخر میں وہ بھی کوئی اچھے نہیں ہیں، نہ ہی اگلے سال کے کوئی اچھے نمبرز آ رہے ہیں. کس طریقے سے اس پر قابو پایا جائے؟ امپورٹس ہم کم کر نہیں سکتے، تقریباً جو 80% ہماری ضرورت ہے آئل کی بھی وہ ہماری ذرا امپورٹس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، 80% ہم امپورٹ ہی کرتے ہیں. جو ایکسپورٹس ہیں مسلسل کم ہو رہی ہے، ریجنلی ہم کمپیریٹیو نہیں ہیں، انڈسٹریز کو ہم اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے، ٹیرفس میں ہم نے اس طرح سے کمی کی نہیں ہے. پھر اس کے بعد ابھی بھی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیکس اسٹرکچر ہے وہ بھی ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ایکسپورٹس کیسے بڑھیں گی؟ نہیں بڑھ سکتی ہیں، اور اس لیے پیچھے کم ہو رہی ہیں. دیکھیں 3 چیزیں کریں گے تو ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی. بجلی سستی کر دیں، گیس سستی کر دیں، اور انٹرسٹ ریٹ، انٹرسٹ ریٹ پہ میں آتا ہوں. بجلی گیس سستی کر دیں، گیس سستی کر دیں، اور ٹیرفس، امپورٹ ٹیرفس کم کر دیں. اس سے ایکسپورٹ بڑھ جائے گی. انٹرسٹ ریٹس کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں تو دیکھیں اس وقت پاکستان میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے. 11.5% انٹرسٹ ہمارا زیادہ ہے، بالکل میں سمجھتا ہوں، لیکن ہمارا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ فیوچر انفلیشن دیکھ کے کرتا ہے اس وقت، کیونکہ پچھلے 4 سالوں میں آپ ایوریج مہنگائی تو دیکھیں کتنی تھی. جب آپ کے یہاں 35% مہنگائی ہو تو پھر 21% تک تو لے کے گئے تھے نا وہ لوگ انٹرسٹ ریٹ. تو کیا کریں وہ لوگ؟ آپ مہنگائی کم کر دیں گے تو انٹرسٹ ریٹس کم ہو جائیں گے. تو اسٹیٹ بینک کے پاس ایک ہی ٹول ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتا ہے جب مہنگائی بڑھ رہی ہوتی ہے. تو حکومت کو کوشش کرنی چاہیے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرے، خود بخود انٹرسٹ ریٹس کم ہو جائیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹس جو ہے نا وہ ایک سمٹم ہے، بیماری اصل میں جو ہے وہ مہنگائی ہے. آپ مہنگائی کو روک لیں گے، مہنگائی کی اس رفتار کو روک لیں گے تو انٹرسٹ ریٹس کم ہو جائیں گے. اور پھر دوسرا یہ کہ اگر آپ انٹرسٹ ریٹس نہیں بڑھائیں گے تو پھر آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوگی. آپ وہ بھی نہیں چاہتے، کیونکہ وہاں وہ ڈی ویلیو کریں گے تو مہنگائی بہت بڑھ جائے گی. اور کیونکہ پچھلے 4-5 سالوں میں بہت زیادہ ڈی ویلیو ہوئی ہے، اس سے غریب لوگ جو ہے نا وہ بہت غریب ہو گئے ہیں پاکستان میں. تو ہم اور ان کو نہیں پریشر کرنا چاہیے. تو میری یہ سمجھ ہے کہ کم از کم انٹرسٹ ریٹس کو اگر بڑھانا بھی پڑے تھوڑا سا تو بڑھا لیں، لیکن مہنگائی کو روکیں. لیکن معاشی ٹیم سے پھر آپ مطمئن ہیں جو اس وقت جس طریقے سے وہ سٹیپس لے رہے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کا کام ٹھیک ہے، صحیح ہے. ٹھیک. میں سمجھتا ہوں کہ جو معاشی طور پہ ہم غلطی کر رہے ہیں وہ غلطی فائنینس منسٹری سے یا کیو بلاک سے نہیں آ رہی ہے، وہ غلطی وزیر اعظم کے دفتر سے آ رہی ہے. کہ جو اصل میں چیز چینج کرنی ہے وہ کہ ہم کو اخراجات کم کرنے ہیں، وہ فائنانس منسٹر نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر آپ نے کچھ عرصے پہلے 43 ارب روپیہ دیا ہے حکومت کے MNAs کو. ہر MNA کو آپ نے 25 کروڑ روپے دیا کہ جو تم اپنے حلقے میں جا کے خرچ کرو. ایک طرف آپ اسٹیرٹی کرتے ہیں، وہ دکھاوے کی اسٹیرٹی ہوتی ہے کہ بھائی ہم ان کی تنخواہ ایک مہینے کی 25% کاٹ لیتے ہیں، یعنی کہ 3 لاکھ روپے سب کے کاٹ دیے. ایک طرف 3 لاکھ روپے کاٹ دیے، اس پہ بڑے شور و غل ہوا. دوسری طرف سے 25 کروڑ روپے اس کو دے دیے. اور 25 کروڑ روپے میں سے اس کو کتنے پیسے وہ رکھتا ہے اور کتنے پیسے کانٹریکٹر کو دیتا ہے اور کانٹریکٹر اس کو کتنے دیتا ہے اور کیا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیں. لیکن اگر آپ یہ مجھ سے کہیں کہ وزیر خزانہ سے پوچھ کے یہ پرائم منسٹر نے 25 کروڑ روپے دیے تھے ہر MNA کو، تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ہاں ہے. اگر وزیر خزانہ اس پہ حامی بھرتے ہیں تو وہ غلطی تھی ان کی، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ وہ دل سے چاہتے ہوں گے، لیکن وہ مجبور ہیں. اسی طرح PHDB پہ جو خرچہ ہوتا ہے وہ مجبور ہیں. NFC ایوارڈ جو ہے وزیر خزانہ کے بس کی بات زیادہ مجبوری ہے نا ان کی پہ، تو وہ تو وزیر اعظم کی وجہ سے مجبور ہے نا. وزیر اعظم کے پاس تو کوئی مجبوری نہیں ہونی چاہیے نا. آج جب آپ ایک پیج پہ ہیں اور ایسے ایک پیج پہ ہیں جیسے کبھی بھی نہیں رہے تھے، تو پھر یہ چیزیں کر کے دکھاؤ. مطلب اب 4 سال ہو گئے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم، اور 4 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان ابھی بھی پیچھے جا رہا ہے. پاکستانی لوگوں کی آمدن کم ہو رہی ہے، پاکستانی لوگوں کے اوپر قرض بڑھ رہا ہے، پاکستانی لوگوں میں غربت بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے. تو 4 سال بعد آپ سوچتے ہیں کہ یار ایک آدمی 4 سال تک یہ ڈیلیور نہیں کر سکا اکنامک گروتھ، تو شاید اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے یا اس کی جو پالیسی کی جو روش ہے وہ صحیح نہیں ہے. اگر آپ ایک سیلز مینیجر کو رکھتے ہیں اور 4 سال سے سیلیں کم کر رہا ہے تو پھر آپ اس کو ریپلیس کریں گے نا. لیکن ڈپلومیٹکلی ان کی جو اس وقت کامیابی ہے وہ کیسی دیکھ رہے ہیں آپ؟ ظاہر ہے میں آپ سے اس پہ کمنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ہم اچھی خاصی کامیابی سمیٹ رہے ہیں، لیکن اس کا ہمیں اس اپرچونٹی کا فائدہ معیشت کو لے کے بھی اٹھانا چاہیے. دیکھیے ڈپلومیٹک سکسیس شاندار ہے، اس میں کوئی بحث نہیں، ٹھیک ہے. اور میں نے مبارکباد دی ہے پوری وزارت خارجہ کو، وزیر خارجہ کو، وزیر اعظم کو، اور سچ بات ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے، کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے. اور ڈپلومیٹک ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ڈپلومیٹک کامیابی کس کس سر پہ سہرا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، فیلڈ مارشل کو بھی مبارک ہو جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ٹرمپ بھی پہلے فیلڈ مارشل کا نام لکھتا ہے، پھر کبھی کبھار تو بولتا بھی نہیں ہے پرائم منسٹر کا، لیکن کبھی کبھار بول دیتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں
डिप्लोमेटिक ट्रम्प के ट्वीट्स हम खा नहीं सकते, खाने के लिए फिर भी हमको दाल चाहिए, ठीक है। ट्रम्प के बयान हम गाड़ी में नहीं डाल सकते, उसके लिए हमको फिर भी पेट्रोल चाहिए। सो जो फील्ड मार्शल की कामयाबी है उसके आपको कैश इन करना चाहिए, लेकिन ये 4 साल के अंदर अगर आपका एक सेल्स मैनेजर 4 साल से सेल कम कर रहा हो तो फिर आप सोचेंगे कि मियाँ हो सकता है कि तुम अच्छे आदमी हो, शरीफ आदमी हो, मेहनती हो, लेकिन तुमको काम नहीं आता है, या इस काम के लिए तुम सही नहीं हो, कोई और काम कर ले भाई। कंपनियों में तो ये होता रहता है ना। तो ये शहबाज साहब जो है ना किसी वजह से डिलीवर नहीं कर पा रहे इकोनॉमिक ग्रोथ में। उनकी जो सोच है सोशलिस्ट, उनकी जो सोच है ऑप्टिक्स के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं, रियलिटी के ऊपर बिलीव नहीं करते, डरते हैं, रिफॉर्म्स नहीं करते, इस्लाहात नहीं करते, इसकी वजह से कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, हम वापस बजट पे आते हैं। आपकी एक स्टेटमेंट ये भी थी कि शहबाज शरीफ साहब 2027 तक रह जाएं तो ठीक है, 2027 तक। मैंने कभी ये नहीं कहा कि रहें या जाएं, मैं मतलब मेरा नहीं ख्याल है कि इस साल रहेंगे, इस साल के बाद रहेंगे, लेकिन रहें या जाएं उससे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के 4 साल देखने के बाद ये कह सकते हैं कि वो बड़े अच्छे आदमी हैं, मेरे तो बॉस रहे हैं, लेकिन उनके होते हुए माशी तरक्की नहीं आ सकती है, जैसे मैं ये कह चुका हूँ। लेकिन तो मुआशी टीम की जिम्मेदारी है ना, मुआशी तरक्की लाना। मेरी बात देखें, अगर एक कंपनी सही नहीं चल रही हो ना तो वो एमडी की जिम्मेदारी होती है कि वो किसको सेल मैनेजर रखता है, किसको। शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है ना। और मैंने आपसे बताया कि माशी टीम, आप माशी टीम को बदल कर दें, अगर आपको लगता है कि माशी टीम सही नहीं है तो माशी टीम बदल लें। लेकिन अगर एक दिन जिस दिन थोड़ी सी गैस कम होती है तो 8-8 घंटे लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। थोड़ा सा कुछ मसला होता है तो गैस घर में नहीं आ रही होती, कभी बिजली नहीं आ रही होती, कभी माशी टीम सही काम नहीं कर रही होती, एक्सपोर्ट्स की टीम सही काम नहीं कर रही होती। तो आप ये कहते हैं यार कॉमर्स मिनिस्टर भी बुरा है, फाइनेंस मिनिस्टर भी बुरा है, पेट्रोलियम मिनिस्टर भी बुरा है, पावर मिनिस्टर भी बुरा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर फिर भी अच्छा है। ये भी आर्ग्यूमेंट कर सकता है आदमी, लेकिन ये तो फिर आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट होगा। तो जो मैं सिंध में कहता हूँ, सॉरी ये इतनी सी बात कर लूँ, कि 18 साल पीपल्स पार्टी को हो गया, 18 साल में यहाँ तालीम पीछे चले गई, यहाँ सेहत पीछे चले गई। तो अगर 18 साल में पीपल्स पार्टी वाले तरक्की नहीं कर सका है सिंध के अंदर, बशमूल कराची, सिंध में कहीं पर भी तरक्की नहीं हुई, तो शायद आइंदा भी नहीं कर सकेंगे। तो शायद इनको घर भेजने का कुछ वक्त आ गया कि 4-5 साल बैठे हैं अपोजिशन में और कुछ वो अपने आप को रिन्यू करें। इसी तरह मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग को इतना अरसा हो गया और शहबाज शरीफ साहब को इतना अरसा हो गया कि उनको भी अब घर भेजने की वक्त आ गया, क्योंकि शहबाज शरीफ के होते हुए पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो रही है। सही। कमिंग बैक टू बजट, ज़ाहिर है क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि IMF की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जीडीपी ग्रोथ को लेके, वही कह रहे हैं कि 4.2% भी हमारा ज़ाहिर है जो हदफ है वो पूरा नहीं हो सका है और आगे ये मजीद कम हो जाएगा। तो इसके साथ फिर बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। अगर हम ये ग्रोथ कर ही नहीं पा रहे, एक तो हम लो ग्रोथ ट्रैप के अंदर हैं, उस ट्रैप से निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? और आगे ज़ाहिर है बजट आ रहा है, फिर मसाइल तो हमारे बढ़ते चले जाएंगे। हम एक रट में फंस गए, एक ट्रैप में, जैसे आपने एकदम सही कहा, पाथ डिपेंडेंस से हम नीचे वाले इक्विलिब्रियम में आ गए। इसके अंदर से अब हमको निकलने के लिए हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं ना, हम निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हम एक समझिए कि गड्ढे में और हम खोद रहे हैं, नीचे ही जा रहे हैं। हमको एक जिसको कहते हैं ना कि शैकल्स को तोड़ना पड़ेगा और हमको एक झटका देना पड़ेगा सिस्टम को। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम NFC अवार्ड कर लें, लोकल गवर्नमेंट्स को मजबूत कर लें, और अगर लोकल गवर्नमेंट्स पे ये जो सूबे की हुकूमतें नहीं मानती हैं, वैसे तो हर सूबा तो फिर छोटे सूबे बना लें। ठीक है, हर बड़ी पार्टी जो है ना वो छोटे सूबे के हक में मानती। लेकिन बेहतर ऑप्शन आपके ख्याल में लोकल गवर्नमेंट है, ज़्यादा आसान, छोटे सूबे बनाने से ज़्यादा आसान है। अगर आप तकरीबन वही पावर दे देते हैं तो फिर ज़रा आसान है, नहीं देते तो फिर आप छोटे सूबे बना लें। लेकिन ये कि कुछ ना कुछ करो, इसको सिस्टम को जर्क करो, NFC अवार्ड करो, कुछ वफाक के अखराजात के ऊपर लॉक डालो कि इसके ज़्यादा इन्फ्लेशन से ज़्यादा तेज़ी से अखराजात नहीं बढ़ सकते। कुछ मैक्सिमम टैक्स रेट्स के ऊपर भी एक कंडीशन डाल दो कि इससे ज़्यादा टैक्स रेट हो ही नहीं सकता। तो कुछ झटके दें और उसके बाद तालीम को ख़ास तौर पर तवज्जो दें, पॉपुलेशन ग्रोथ पे तवज्जो दें कम करने पे। और देखें, जिस मुल्क में 40% बच्चा स्कूल में ना हो, और जो बच्चे स्कूल में हों उसमें से 30-40% बच्चे 10 साल की उम्र में 5 साल के जितना बच्चा का नहीं पढ़ सकते हों, 2 जुमले उर्दू में नहीं पढ़ सकते हों, 2 डिजिट का मैथमेटिक्स का सम नहीं कर सकते हों, उस मुल्क की कोई तरक्की का मुस्तकबिल नहीं है। मैं माज़रत के साथ कहता हूँ एज अ पाकिस्तानी कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो अपने बच्चों को तालीम देनी होगी। हम बच्चों को तालीम नहीं दे सकेंगे तो जितने आप रोड बना लें, जितने आप TV पे इश्तिहार दे दें, जितने आप जहाज़ खरीद लें, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। पहली तरजीह होनी चाहिए इस वक्त हमारे आने वाले बजट में भी एजुकेशन की। ऑफ कोर्स। हमारे साथ रही मिफ्ता साहब, यहाँ पे ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक का वापस आते हैं, डिस्कशन आगे करते हैं। वेलकम बैक। मिफ्ता साहब, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट बेस जो है वो रेमिटेंसेस का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता।
اگر ہماری اکانومی ریمیٹنسز پہ ریلائی کرتی ہے، اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا جب گلف کے اندر اتنے کرائسس آئے تو ہماری مارچ کے اندر ریمیٹنسز کم ہو گئی، تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت کہ ہم اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے، اور ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو، اپنی جو ہماری گروتھ ہے اس پر دھیان دینا ہے، ریمیٹنسز پہ دھیان نہیں دینا۔ دیکھیے ریمیٹنس کیوں آتی ہے یہ بھی سوچیں۔ وہ پاکستانی بچہ جس کو پاکستان میں نوکری نہیں ملتی ہے وہ مجبوراً پاکستان کے باہر جاتا ہے اور وہ نوکری ڈھونڈتا ہے اور پھر اپنی ماں کو یا بیوی کو پیسے بھیجتا ہے، ٹھیک۔ تو کیونکہ آپ کی معیشت ادھر نہیں چل رہی، ادھر نوکریاں نہیں بنا رہی، اس لیے آپ باہر جا رہے ہیں، باہر بھیج رہے ہیں۔ اب جب بھی آپ دیکھیں کہ کبھی یونان کشتی جا رہی ہوتی ہے لیبیا سے یا اسپین جا رہی ہوتی ہے اللیگل، اور جب وہ کشتی ڈوبتی ہے تو دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لڑکے پاکستانی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بنگالی نہیں ہوتے، انڈینز نہیں ہوتے، سری لنکن نہیں ہوتے، پاکستانی ہوتے ہیں۔ اور دنیا بھر میں جہاں پہ بھی آپ جائیں گے پاکستانی اب جو ہے انفارچونیٹلی سب سے لوئسٹ لیول کی جاب کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم جو بچے باہر جا رہے ہوتے ہیں ان کو اگر ہم 6 مہینے کا پلمبنگ کا کورس کروا دیں یا 1 سال کا الیکٹریشین کا کورس کروا دیں تو وہ زیادہ پیسے بھی ادھر کمائے گا اور ادھر 4 پیسے زیادہ بھیج سکے گا، لیکن وہ بیچارے جا کے اسکلفل لیبر، ہاں، لیکن وہ صرف چائے بنانے کا کام کرتے ہیں یا ڈرائیوری کا کام کرتے ہیں یا سیکیورٹی گارڈ کا۔ بہرحال وہ بچہ مجبوراً جاتا ہے ملک چھوڑ کے، اور ان سے ہم پیسے کماتے ہیں، اور جو یہاں کی صنعت ہے اس کو ہم نہیں کارآمد کر سکے۔ یہاں سے جو ہمارا جو 24 کروڑ کا ملک ہے وہ 30 ارب ڈالر ایکسپورٹ کرتا ہے۔ 1990 کی دہائی میں 1992 کے اندر میرے خیال سے آپ کا اتنا ہی ایکسپورٹ تھا جتنا ویتنام کا ہے۔ آپ 30 بلین پہ ہی کھڑے ہیں، ویتنام 400 بلین پہ ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ظاہر ہے جب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا لیکن ارادہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ظاہر ہے جو کوششیں ہیں، ابھی ہم نے ایک جو ٹریڈ ٹرانزٹ روٹ، نیا روٹ نکالا ہے، اور ہم ایران کے تھرو کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہمارا جو افغانستان کا راستہ وہ سیف بھی نہیں ہے، چیلنجنگ بھی ہے، مہنگا بھی پڑتا ہے، انفراسٹرکچر بھی ان کا اچھا نہیں، تو بہتر ہے کہ ہم ایران کے راستے ڈفرینٹ جو ہمارے اس وقت ممالک ہیں، خاص طور پر آذربائیجان ہے، وہ اپنا ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، یہ تمام ممالک کو ہم ٹارگٹ کر سکیں اور اپنی جو ٹریڈ ہے وہ بڑھا سکیں۔ اس پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کا جو یہ ایفرٹ ہے اس سے کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے ہماری ٹریڈ کو؟ دیکھیے اچھی بات ہے، اگر ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی نہ کبھی افغانستان سے بھی ہمارے ریلیشنز اللہ نے چاہا تو نارملائز ہو جائیں گے۔ طالبان جب یہ اپنی ٹیررزم کو چھوڑ دیں گے تو پھر انشاءاللہ ان سے بھی ٹریڈ کر لیں گے۔ آپ کو سب سے زیادہ ٹریڈ کرنے کا فائدہ پڑوسیوں سے ہوتا ہے۔ ایک طرف ہندوستان اتنی بڑی معیشت ہے، ہم ٹریڈ نہیں کرتے اس سے۔ ایران کیونکہ ایک سینکشنز میں ہے اور تو ہم ان سے بھی ٹریڈ نہیں کرتے، اور تھوڑا بہت جو اسمگلنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، لیکن ان کو سبسٹینشیل ٹریڈ نہیں ہوتا، اور افغانستان سے بھی نہیں ہو رہا۔ الگ الگ مجبوریاں ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو، لیکن اگر ایران کے تھرو کوئی ٹریڈ ہو جاتا ہے اور ایران کے اوپر سینکشن ہٹ جاتے ہیں تو یہ ملک کے لیے بڑا اچھا ہوگا۔ اچھا، اب کچھ دیر پہلے ظاہر ہم انڈسٹریز کی بات کر رہے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی۔ جو اس وقت ہماری وہ ہے بجلی ہے، خاص طور پہ اس کا جو جنریشن مکس ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس وقت ہم بہت مہنگی بجلی بنا رہے ہیں، LNG کے تھرو بناتے ہیں، ہمیں رینیویبل انرجی کی طرف جانا چاہیے، سستی بجلی بنانی چاہیے، پھر اپنی جو ٹرانسمیشنز ہماری ہے ساؤتھ ٹو نارتھ اس کو بھی بہتر کرنا چاہیے۔ ساؤتھ ٹو نارتھ ٹرانسمیشن کو تو بہتر کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے نا۔ دیکھیں ساؤتھ میں آپ کے پاس ہوا بھی زیادہ ہے، ساؤتھ میں ساحل سمندر ہونے کی وجہ سے کوئلہ بھی ادھر سستا آ سکتا ہے، اور تھور کول بھی یہاں پہ بڑے ذخائر ہیں۔ تو ہم نے حکومت پاکستان نے دانستہ طور پہ جتنی ساؤتھ میں ڈیمانڈ تھی اس سے زیادہ پاور لگایا کہ بھئی ساؤتھ میں پاور لگا کے نارتھ میں لے جائیں گے۔ یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے، مگر وہ جا نہیں پا رہی ہے، وہ تار نہیں لگائے تو پھر وہ تار شارٹ ہو رہی ہے، تار شارٹ ہو گئی۔ تو مطلب اب جب کسی اور کے پیسے لگے ہوتے ہیں نا تو فکر نہیں ہوتی اتنی، نہیں تو کسی اور خود کے پیسے لگے ہوں تو سب کو فکر ہوتی ہے کہ یار تار تو ساتھ ساتھ لگا لے۔ تو ایک یہ غلطی ہے، اور آپ 20 روپے پر کلو واٹ آور زیادہ دے رہے ہیں پچھلے 4 سالوں سے، کیونکہ ہم نے زیادہ لگا لی ہے بجلی۔ یہ جو آج لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ کسی قسم کی شارٹیج نہیں ہے، مطلب شارٹیج گیس کی شارٹیج ہے، لیکن کوئلہ سے بجلی بنا لو۔ کوئلہ کیا تو ہے آپ کے پاس پلانٹ، آپ نے وہ تار ہی نہیں لگایا جس سے کراچی سے آپ اسلام آباد لاہور تک بجلی لے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اور مسئلے، ابھی تو لاہور میں ایک سب اسٹیشن انہوں نے بنایا جس کے تحت وہ جا سکتی ہے ساؤتھ سے نارتھ بجلی
لیکن کیونکہ آپ کا ادھر ایک ڈائریکٹ کرنٹ کا تار لگا ہوا ہے ہائی وولٹیج کا، تو اس ساری بجلی 4000 میگا واٹ آپ اسی وقت بھیج سکتے ہیں جب پنجاب میں 14000 یا نارتھ میں 14000 میگا واٹ بجلی بن رہی ہو، ورنہ وہ گرڈ اسٹیبلٹی نہیں رہتی. اس کو آپ نے 2 حصوں میں بھی نہیں توڑا ہے. بہت سارے مسئلے ہیں اس کے اندر، لیکن بہرحال یہ پالیسی کا اور امپلیمنٹیشن کا نو. اور ہم آپ نے ڈیزل کی قیمتوں کے فارمولے پہ کچھ تنقید کی تھی، اس پہ علی پرویز ملک صاحب نے کہا کہ یہ وہی فارمولہ ہے جو مفتاح صاحب کا فارمولہ تھا. بالکل یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ فارمولہ ایک دم ٹھیک تھا. یہ فارمولہ مفتاح اسماعیل نے ایجاد نہیں کیا تھا، یہ فارمولہ 2019 سے چل رہا ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں، اور میں نے بھی اسی کو رکھا، علی پرویز نے بھی اسی کو رکھا، اسحاق ڈار صاحب نے بھی اسی کو رکھا، محترمہ شمشاد صاحبہ جو مرحوم تھی انہوں نے بھی اس کو رکھا، سب نے اس کو رکھا، اورنگزیب صاحب نے بھی اس کو رکھا. جنگ کے بعد یہ ہوا کہ یاد رکھیں کہ 70% ڈیزل پاکستان میں بنتا ہے اور 20-30% ڈیزل ہم امپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی کچھ مہینوں میں زیادہ امپورٹ کرتے ہیں، جیسے آج کل زیادہ امپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہارویسٹنگ سیزن ہے ویٹ کا. اچھا اب ہوا یہ کہ یہ ایک کروڈ آئل ہم خریدتے ہیں جس سے ہم ڈیزل بناتے ہیں، یا ہم ڈائریکٹ ڈیزل خرید سکتے ہیں. اچھا کروڈ آئل کی قیمت جو ہے وہ جنگ کے بعد بڑھ گئی، ٹھیک ہے، سمجھ لیجئے کہ 50% بڑھ گئی اضافہ. لیکن جو ڈیزل کی قیمت ہے وہ 200% اس میں اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اب آپ جو ہے وہ کمپنیز کو 200% اضافہ دے رہے ہیں ڈیزل کا، جبکہ 70% ڈیزل جو ہے وہ تو صرف 50% مہنگا ہوا ہے. تو میری گزارش اتنی تھی کہ یار یہ فارمولہ اس وقت تک ٹھیک تھا، ٹھیک ہے، جب جنگ نہیں ہوئی تھی. اب جب جنگ ہو گئی ہے اور حالات مختلف ہو گئے، پرائسز بڑھ گئی ہیں، جی مختلف ہو گئے ہیں، اور پرائسز ڈسپیرٹی کے ساتھ بڑھے ہیں. کچھ چیزیں یوں بڑھی ہیں اور کچھ چیزیں یوں بڑھی ہیں، سلوپس الگ ہو گئی ہیں گراف کی. تو کیونکہ حالات بدل گئے ہیں، اور میری بات صحیح نکلی کہ اس کے بعد انہوں نے خود ہی وہ چینج کیا اور ایوریج کو چینج کرا. پہلے 1 مہینہ وہ ڈانٹتے رہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب غلط کہہ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور 1 مہینے بعد پھر بات تو سچ تھی. تو لیکن کیا ہوا کہ دیکھیں 7 مارچ سے انہوں نے غلطیاں شروع کری ہیں. وہی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جب بھی طاقتور طبقہ پاکستان کی عوام سے لڑتا ہے نا، تو اسی لیے تو طاقتور ہے کہ وہ جیتتا ہے. تو پہلے 7 مارچ کو آپ نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی جس کا کوئی جواز نہیں تھا، کیونکہ کمپنیوں سے بات ہو گئی تھی کہ وہ 15 تاریخ تک دیں گے. انہوں نے جنوری فروری کا مال یعنی کہ وہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی وجہ سے قیمتیں نہیں بڑھی تھیں. نہیں، وہ تو آپ کیونکہ آپ شارٹیج یہاں پہ لوگوں نے کو پتہ چل گئی تھی کہ اگلے ہفتے قیمتیں بڑھیں گی، تو لوگوں نے ہورڈنگ شروع کر دی. آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے بیچنا کم کر دیا، پیٹرول والوں نے بیچنا، پیٹرول پمپ والوں نے، سب نے 1-1 لاکھ لیٹر اپنی ٹنکی میں ڈال دیا، اور ہر آدمی نے اپنی گاڑی بھرنا شروع کر دی. ان کو لگا کہ یار شارٹیج ہو جائے گی، تو یا تو وہ اپنی ایڈمنسٹریٹولی اس کو ٹھیک کریں، انسان کا بچہ بنائیں. اسٹریٹجک ریزروز ہی ہمارے زیادہ ہونے چاہیے. نہیں، آپ صرف پیٹرول پمپ والوں کو اور آئل مارکیٹنگ کمپنی والوں کو روز کا حساب لیں کہ بیچو، یا تو آپ یہ کر لیتے. آپ وہ نہیں کر سکے تو آپ کو 1 ہفتے کے لیے 50 روپے ٹیکس لگا دینا تھا، تو حکومت کے پاس وہ 20 ارب روپے آ جاتا ہے. میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ 1 ہفتہ ٹیکس لگا دو. ان سے تو یہ ایڈمنسٹریٹولی تو ہم نہیں کر سکتے، ہماری ریٹ اتنی اسٹیٹ کی پکی نہیں ہے. 1 ہفتے کے لیے آپ ٹیکس لگا رہے تھے، 20 ارب روپے کما رہے تھے، آپ نے 1 ہفتہ ان کو گفٹ دے دیا کہ تم ہولڈ کر رہے ہو، تم کو ابھی سے پیسے دے دیتے ہیں. پھر اگلے 2 ہفتے ڈیزل والوں کو اتنا زیادہ پیسے دیتے رہے کہ یہاں تک ہوا ہے کہ 2 ریفائنریوں نے اپنی بورڈ میٹنگ ڈیلے کریں کیونکہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے کہ کتنا پروفٹ ہوا. جو 36 ارب روپے کی 37 ارب روپے کی ریفائنری کی ایکویٹی ہے، اس ریفائنری نے 1 ہفتے 3 کوارٹر میں 3 مہینے میں، اور اس کے اندر خاص طور پہ مارچ میں 9 ارب روپیہ کمایا ہے. 25% آن اے کوارٹر، 100% آف ایکویٹی پیسے کما رہے ہیں یہ لوگ. میں خوش ہوں لوگ پیسے کماتے ہیں، لیکن بوجھ عوام پر آتا ہے. بوجھ عوام پہ تو ڈال کے نہ دو نا. مطلب یہ تو ذاتی تو فارمولہ انسانوں نے بنایا تھا. وہ فارمولہ جب تک ٹھیک تھا جو ٹھیک تھا، جب نہیں تھا تو نہیں تھا. مطلب وہی کھانا جو مغرب سے پہلے نہیں کھا سکتے مغرب کے بعد کھا لیتے ہیں نا. تو یہ بات تو ان کو سمجھ میں آئی، لیکن وہ 1 مہینے بعد سمجھ میں آئی جب تک 100 ارب روپیہ نکل گیا تھا ہماری جیب سے. مہنگائی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. سارے فیکٹرز جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے اس لیے کر رہے ہیں کہ اب بجٹ بہت قریب ہے. تو مفتاح صاحب اس بجٹ میں پھر ہم تو کہیں نہیں دیکھ رہے کسی قسم کا ریلیف کوئی عوام کو مل سکے گا، نہ پیٹرولیم کی صورت میں، نہ جو ہم بجلی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. مطلب کہاں پہ ایسی پاسبلٹی بنائی جا سکتی ہے اس بجٹ کے اندر کہ عوام کو کچھ ریلیف ملے، ایک مڈل کلاس کو ریلیف ملے؟ دیکھیے مڈل کلاس کی سوچ جو ہے نا، یہ آواز حکومت کے ایوانوں تک نہیں پہنچتی ہے، لیکن بڑے بڑے بزنس مینوں کی آواز پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے، پی بی سی کے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، بڑے بڑے ایکسپورٹرز، ایپٹما کے بڑے بزنس مین، یہ فیڈریشن کے لوگ، یہ پہنچ جاتے ہیں. جب پچھلی مرتبہ بھی یہ شہباز شریف صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ٹیکس ریٹس کم کریں، یہ تو گزارا نہیں ہے. اور اس میں انہوں نے نوکری پیشہ لوگوں کے لیے بھی بات کی کیونکہ ان کی کمپنی میں نوکری پیشہ لوگ کام کرتے ہیں. شہباز صاحب نے کہا ٹھیک ہے ہم آئی ایم ایف سے پوچھیں گے. آئی ایم ایف پوچھا، آئی ایم ایف نے منع کر دیا. وہ تو ظاہر ہے ان کو پتہ بھی تھا کہ آئی ایم ایف منع کر دے گی. جب مجھے پتہ تھی تو شہباز صاحب کو تو ظاہر ہے پتہ تھی. آپ کو اگر آئی ایم ایف کے پاس جا کے یہ پوچھنا ہے کہ 1000 ارب روپے کا میں ٹیکس کم کر رہا ہوں
تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں 1000 ارب روپے ٹیکس کم کر کے 1000 ارب روپے کا اخراجات ادھر ہی رکھوں گا اور خسارہ بڑھا دوں گا. آپ یہ کہیں کہ میں 1000 ارب کا اخراجات بھی کم کر دوں گا تو خسارہ نہیں بڑھے گا. اگر شہباز شریف صاحب اور محمد اورنگزیب صاحب IMF کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ 2000 ارب روپے کا یا 2500 ارب روپے کا ہم نے اکراس پاکستان صوبے اور وفاق مل کر اخراجات کم کیے ہیں اور اس 2.5 ارب کے سامنے ہم 1500 ارب روپے کا ٹیکس بریک دینا چاہتے ہیں تو کوئی منع نہیں کرے گا آپ کو. تو آپ لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ آسان یہ ہے کہ خرچے وہی رکھو, وہ بول دو یار IMF کی مائی نے منع کر دیا. اخراجات کم کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے, ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آتے ہیں, مفت صاحب سے پھر مزید گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک. مفتاح صاحب, نجکاری کی جب ہم بات کریں, اس کی پلاننگ کی, پھر رائٹ سائزنگ کی, یہ سارے حکومت کے اپنے پلان ہیں. PIA کی نجکاری ہم نے دیکھی ہے کہ وہ کامیابی سے ہوئی ہے, لیکن آنے والے وقت میں پاور سیکٹر کی نجکاری کتنی ضروری ہو چکی ہے اس وقت؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ پاور سیکٹر کی نجکاری بالکل لازم ہے حکومت پہ کرنا اور بہت ضروری ہے. اور جو پاور سیکٹر میں 1800 ارب روپے کا سالانہ نقصان ہوتا ہے, اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ حکومت جو ہے اس میں چوریاں نہیں روک سکے آپ, حکومت میں آپ لائن لاسز نہیں روک سکے, اس میں آپ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز نہیں روک سکے, تو آپ اس کو نجکاری کر دیں گے تو اچھی ہو جائے گی. ہم کو کون سی اچھی سروس مل رہی ہے؟ نہ ہم کو سستی بجلی ملتی ہے, نہ ہم کو وقت پہ بجلی ملتی ہے, نہ ہم کو سستی گیس ملتی ہے, نہ ہم کو وقت پہ گیس ملتی ہے. تو اس ہم کو حکومت میں رکھنے سے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ ہم کو نجکاری تو بالکل کر دینی چاہیے. مفتاح صاحب, FDI کو لے کر ہم جب دیکھتے ہیں کہ مجموعی طور پر جو صورتحال ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے. ایک مہینے کے بارے میں اچھے نمبرز دیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے یا جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کی طرف سے دیے جاتے ہیں, تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری FDI جو بہتر ہو رہی ہے. FDI کیوں بہتر نہیں ہو پا رہی, کیوں فورن انویسٹمنٹ ہمارے یہاں نہیں آ پا رہی؟ اور پھر جب ہم نے کچھ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے وزیر کی اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آتی ہے, محسن نقوی صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی کہ جو باہر پاکستان کا پیسہ پاکڈ ہے اس کو بھی اگر پاکستان لایا جائے تو ظاہر ہے اس سے بھی بہت بہتری آ سکتی ہے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ جو سگنلز دیے جاتے ہیں انویسٹر کو وہ کانفیڈنٹ سگنلز ہونے چاہیے, کنفیوژن والے نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیے, FDI تو کبھی بھی نہیں آئے گی پاکستان میں اگر لوکل پاکستانی انویسٹ نہیں کرے گا. آپ حالات اچھے کر دیں پاکستان کے تو انویسٹمنٹ آئے گی. اگر آپ کی گیس اور بجلی کمبوڈیا سے, ویتنام سے, انڈونیشیا سے, ملیشیا سے, تھائی لینڈ سے, ہندوستان سے, بنگلہ دیش سے, سری لنکا سے, نیپال سے, ساؤتھ افریقہ سے, کینیا سے اور تنزانیہ سے مہنگی ہو, تو یہی وہ ممالک ہیں نا جن میں پاکستان کے علاوہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں. اگر ٹھیک ہے تو کوئی انویسٹر جو ہے وہ پاکستان میں کیوں کرے گا, بنگلہ دیش میں کیوں نہیں کر لے گا؟ کوئی انویسٹر سری لنکا میں کیوں نہیں کر لے گا, پاکستان میں کیوں کرے گا؟ بجلی سستی, گیس سستی, مثال کے طور پر اگر ایکسپورٹ کرنی ہو ویتنام میں کر لے گا, چائنا میں, کمبوڈیا میں کر لے گا. مفتاح صاحب, اب بجٹ کے لیے اگر میں کہوں کہ ہم آپ کو کہیں کہ 3 فیصلے کرنے ہیں, آپ کے پاس اختیار ہے اس وقت, وہ کیا ایسے 3 فیصلے ہوں گے کہ ہماری IMF سے جان چھوڑ جائے, یعنی کہ عوام کی IMF سے جان چھوڑ جائے؟ دیکھیں, IMF سے جان چھڑوانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ NFC ایوارڈ کر لیں اور صوبوں کو بولیں کہ اپنا ٹیکس خود جمع کرو تھوڑا سا, اور صوبوں کو جو آپ پیسے دیں تو وہ کم کر لیں. 62% ٹوٹل دیتے ہیں, 57% ایک دیتے ہیں بڑے 4 بڑے صوبوں کو. اس کو آپ یہ کہ 5-7% سے کم کر لیں, یا بولیں کہ جو ایڈیشنل ٹیکس آئے گا اس میں سے 80 وفاق رکھے گا. کچھ اخراجات صوبے کے اوپر ڈال دیں, جیسے بسک کے اخراجات ہیں وہ صوبے کے ہونے چاہیے, وہ صوبے کو دے دیں. دوسری چیز ہے کہ جو پاکستان کا جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس کو آپ کاٹ دیں, نئے پروجیکٹ ایک دم لگا دیں کہ کوئی نیا پروجیکٹ نہیں ہوگا جب تک کہ تھرو فارورڈ 2 ٹریلین سے کم نہ ہو. صوبوں کو بول دیں کہ آپ نے جو پچھلے سال کا ADB تھا اس سے آدھا ہوگا ADB اس بار, تو آپ کو 1500 2000 ارب روپے وہاں سے بچ جائیں گے, آپ کے پاس روم ہو جائے گا, آپ تھوڑا سا ٹیکس ریٹ کم کر دیں. ہمارے جو فارن ریزروز ہیں ان کو مستحکم رکھنے کے لیے ہماری پالیسی اس وقت ٹھیک ہے؟ دیکھیں, فارن ریزروز کو مستحکم کرنے کے لیے آپ کو ایکسپورٹس بڑھانے چاہیے, وہ نہیں بڑھ رہے. آپ کی ریمیٹنس جو ہے وہ پریشر میں آ گئی ہے. تو تیسری طریقہ یہی ہے کہ آپ قرض لے کے بڑھا رہے ہیں. ہم قرض لے کے ہی بڑھا رہے ہیں نا, کہ سعودی UAE کو واپس کرنا تھا تو سعودی عرب سے لے لیا, سعودی عرب کو واپس کرنا ہوگا تو کسی اور سے لے لیں گے. ہم تو جس کو کہتے ہیں ٹوپیاں گھما رہے ہیں نا. سو کبھی نہ کبھی جو ہے وہ اپنے خود کمانا شروع کر دیں گے نا ایکسپورٹ کر کے, تو پھر مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ تمام مسائل ایسے ختم کی جاتے ہیں. مفتاح صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور جس طریقے سے مفتاح صاحب یہ بات کر رہے ہیں تمام تجاویز ہیں, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے بجٹ میں عوام کو ریلیف پہنچایا جائے گا. ظاہر ہے چیلنجز بھی بہت ہیں, مشرق وسطیٰ کی صورتحال بھی ہم سب کے سامنے ہیں, لیکن اس کے باوجود حکومت کا انٹینٹ اگر ہمیں دکھائی دیتا ہے اس آنے والے بجٹ میں, تو اسی طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکے گا. ہمیں آج کے شو سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.